السلام علیکم، پروگرام تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب۔ ناظرین، آج کا دن بھرپور ہیپننگ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچا، اور صورتحال اس وقت دلچسپ ہوئی جب ایک ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد صورتحال ایسی بدلی کہ آج ہی کے دن پیٹیشن دائر کر دی الیکشن کمیشن نے، آج ہی کے دن عدالت لگی اور آج ہی فیصلہ بھی سامنے آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے استدعا کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اور فیصلہ بھی ایسا ہی سامنے آیا۔ یا صاحب، آج کا دن آپ کے سامنے رہا، آج ہی عدالت لگی، پیٹیشن دائر اور فیصلہ بھی آ گیا۔ 8 فروری کو الیکشن یقینی بنائے گئے ہیں آج کے فیصلے میں بھی۔ نہیں، پر ایک بات ہے، صرف چیف جسٹس صاحب بار بار پوچھ رہے تھے کہ الیکشن شیڈیول کہاں ہے، اس کا جواب کوئی واضح طور پہ وہ دے نہیں سکے۔ وہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ سردار طارق مسعود نے بھی پوچھا کہ آپ کیوں نہیں دے رہے، اس کا واضح جواب وہ نہیں دے سکے۔ اور جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، اس میں جو وہاں پہ پٹیشن دائر کی گئی تھی وہ جینوئن کنسرنز تھے کہ آپ جس طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو بنا رہے ہیں، اس سے الیکشن کے انعقاد پر خواہ کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اب جیسے یہ نہیں ہے کہ ساری جوڈیشری نے پہلے جو فرشتوں والے کوئی انتخابات کرائیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن موازنہ کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہمارے چکوال میں NA58 ہے، مین جو شہر کا حلقہ ہے NA کا، اس میں ایکسین ہائی وے جو ہیں وہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میرے خیال پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کوئی ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے یا کوئی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کسی الیکشن میں نہیں بنا ہوگا۔ تو کنسرنز جینوئن تھے، پر یہاں جب وہ الیکشن کمیشن آیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے، اور جو جج صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے وہ حکم نامہ پاس کیا، تو ان کی تھوڑی سی لیگل لینگویج میں سرزنش پہ کی کہ آپ نے جو فیصلہ دیا اپنی ٹیریٹوریل جیورسڈکشن سے باہر جا کے تجاوز کر کے آپ نے دیا ہے۔ تو اب جو ہم پروگرام ابھی کر رہے ہیں، ہم نے وہ پورا فیصلہ نہیں سنا، پر جو اوپننگ لائنز تھے چیف جسٹس صاحب کا حکم جو لکھوا رہے تھے، اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آرڈر کہاں کس طرف جا رہا ہے۔ تو وہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تو گیا، اسے غیر قانونی، غیر مؤثر، آف نو لیگل افیکٹ، وائڈ قرار دے دیا گیا، وہ تو چلا گیا۔ اس کا مطلب وہی ریٹرننگ آفیسرز رہیں گے جو کہ الیکشن کمیشن نے پہلے جن کا وہ لسٹ وغیرہ جاری کی تھی، لیکن الیکشن شیڈیول جو ہے، کب کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے، کیا ہوگا، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ اور دوسرا ریلیٹڈ مسئلہ جو ساتھ ہی چل رہا ہے، اس پٹیشن میں نہیں چل رہا لیکن عدلیہ میں چل رہا ہے، کہ جو PTI کا الیکشن سمبل والا مسئلہ ہے، اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہیں، تو امید ہے کہ جب یہ مکمل طور پر فیصلہ سامنے آ جائے گا تو یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن سلمان صاحب، اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں تک پہنچے کیسے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ آج کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے، یہ پچھلے 1 سال سے یہ کنفیوژن تھی، جب 2 اسمبلیاں توڑی گئیں، اس کے بعد بھی معاملات کورٹ کے اندر گئے، اور بالآخر پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ کیا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیم یہی صورتحال تھی جو آج بنی ہے۔ جس دن 8 فروری کا اعلان کیا گیا تھا، تو اٹارنی جنرل پریزیڈنٹ ہاؤس جا رہے تھے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر الیکشن کمیشن گئے، اور پھر کنسنسس سے ایک فیصلہ ہوا جس کا اعلان پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں کیا گیا اور الیکشن کمشنر کے بیہاف پہ کیا گیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ پتھر پر لکیر ہوگا، اور اس حوالے سے کسی کو کنفیوژن پیدا کرنے کی نہیں دی جائے گی۔ اور یہ کنفیوژن طاری کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشری یا بیوروکریسی، جب بھی الیکشن ہوتا ہے، جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، وہ الیکشن جوڈیشری ہو یا بیوروکریسی ہو، وہ الیکشن کمیشن کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق ہونا ہوتا ہے، اور وہ اس دن ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا، اس دن وہ الیکشن کمیشن کے ہی تابع ہوتا ہے۔ اب بات یہ کہ یہ ساری کنفیوژن کیوں طاری ہوئی؟ دیکھیں، انہوں نے جب چیلنج کیا تو یہ بات تو لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہوئی،
اور وہ جو ٹریننگ کا عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ ایک آرڈر آیا اور آپ نے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے ختم کر دیا اور ٹریننگ کا عمل ختم کر دیا. چیف جسٹس صاحب نے درست کہا کہ جی یہ جو اتنی جلدی کیوں تھی. بات یہ کہ یہ ٹریننگ کا عمل ابھی 1.5-2 ماہ پڑے تھے الیکشن کے اندر, تو یہ مسئلہ تو آگے چل سکتا تھا. اور انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں, یہ ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر ہے, انہوں نے جا کے 8 فروری کو جا کے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, آج میں نے کوئی ایسی پارٹی نہیں دیکھی جو یہ نہ کہہ رہی ہو کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. البتہ میں جو علی ظفر ہیں انہوں نے کیا بات کی کہ جی میری بھی ریزرویشن ہے کہ ہمیں اس موقع پہ نہیں جانا چاہیے تھا. اس حوالے سے کنفیوژن طاری ہوئی ہے. اور بات یہ کہ سب سے زیادہ تو تحریک انصاف کہہ رہی تھی. اور بات یہ کہ جب الیکشن کا عمل ہوتا ہے نا, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی الیکشن کے عمل پہ کوئی اثر انداز ہو پائے گا, تو اب پاکستان کے اندر میڈیا بھی اتنا طاقتور ہے, سول سوسائٹی بھی ہے, کوئی شخص بھی پاکستان میں آزاد آن لائن انتخابات پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے تحریک انصاف کی بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ خود ابھی یہ پارٹی کنفیوژن کا شکار ہے؟ چیئرمین صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, بیرسٹر علی ظفر کی رائے کچھ اور تھی اس معاملے پر, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملے الیکشن ہمارا ایک بڑے یونیک انداز سے ہو رہا ہے کہ اس قسم کے کنفیوژن, اس قسم کی پرابلم اس سے پہلے الیکشن میں کبھی نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کے تحت چیزیں چلتی ہیں. پہلی دفعہ تو پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہا نا, اور اسی طرح ہی الیکشن ہوتا ہے کہ پیٹرن جو ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے. ہم اداروں کے پاس, نان الیکٹڈ اداروں کے پاس جاتے ہیں اپنے سیاسی معاملات طے کروانے کے لیے. آج بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے نا, نان الیکٹڈ ادارہ ہے نا, جو قابل احترام, لیکن نان الیکٹڈ ہے نا. اسی طرح اور بھی نان الیکٹڈ ادارے ہیں جن کے پاس ہم جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ الیکشن کمیشن کا ایک بنیادی فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ایک بیوروکریٹک فریم ورک میں فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ جو سیاسی حقیقتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. سیاسی حقیقتیں یہ ہیں کہ ہمارے سسٹم میں ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے, عدم اعتماد. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتی, ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں, اور ایک سیاسی جماعت کو انتظامیہ پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ انتظامیہ کو بھگت رہی ہے اس کے خلاف. ڈاکٹر صاحب یہی سیاسی جماعت تھی 2013 میں بھی جوڈیشری کے انڈر ہوئے تھے الیکشن, انہوں نے انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا تھا. دیکھیے یہی پارٹی تو 2013 کی بات کریں گے. 2013. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے یا نہیں کرتے, وہ صرف ایک فیکٹر پہ نہیں ہوتا, وہ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ آر او کون ہے اور اسسٹنٹ ڈپٹی آر او کون ہے, وہ اور بڑے فیکٹر ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے اوور آل الیکشن کی ورکنگ کیا ہے. آج خاص کر کیمپین کے زمانہ, ابھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے, الیکشن جب کیمپین شروع ہوگی اس وقت اندازہ ہوگا کہ امپارشیلٹی کتنی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو اگر یہ اعتراضات ماضی میں ہوئے ہیں اور جو کہ آئندہ بھی میرا خیال ہوں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی فیصلہ کر دیں. الیکشن کمیشن کا فرض تھا کہ وہ پارٹیز کی سینسٹیوٹیز کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرتے. عدلیہ نے انکار کیا تھا کہ ہمارے لوگ مصروف ہیں, آپ عدلیہ کو ریکویسٹ کر سکتے تھے, لیکن الیکشن کمیشن انہوں نے فٹ سے ایڈمنسٹریشن کر دیا. کیونکہ اس وقت جب اگر کسی پارٹی کو ایڈمنسٹریشن پہ اعتماد نہیں ہے اور جس کے ریزنز ہیں اعتماد نہیں ہے, تو اس چیزوں کو خیال رکھنا ضروری تھا. اب آپ الیکشن جس طرح بھی کرائیں گے تو پہلا چیز یہ ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کیمپین میں کیا ہوتا ہے, الیکشن کیمپین میں کس طرح کیمپین کی اجازت ملتی ہے تمام پارٹیز کو. ٹھیک ہے, وہ دیکھنا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ الیکشن شیڈیول کب آئے گا. یاس صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کنفیوژن تو ابھی بھی برقرار ہے, اور یاس صاحب اب یہ فیصلہ سامنے آ گیا, سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ الیکشن کمیشن آج ہی انتخابی شیڈیول بھی جاری کرے. تو صافی صاحب اگر آج فیصلہ بھی معطل کر دیا, جی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور ہدایت کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ آج ہی الیکشن شیڈیول بھی جاری کریں. تو صافی صاحب ساری کنفیوژن اب دور ہو چکی ہیں. الیکشن کمیشن کے رویے کے حوالے سے آج جو چیف جسٹس صاحب اور بینچ میں شامل دیگر معزز جج صاحبان نے جو نقطہ اٹھایا, جس کا جواب الیکشن کمیشن کے سیکرٹری اور جو وکیل تھے سجیل ساتھی صاحب ان کے پاس نہیں تھا,
کہ الیکشن شیڈول کیوں نہیں جاری کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی عجلت میں اور اتنی سرعت کے ساتھ آر اوز اور ڈی آر اوز کے ٹریننگ کے عمل کو کیوں روکا گیا. اس سوال کا جواب اگر الیکشن کمیشن ابھی تک نہیں دے پایا ہے، میرے خیال میں وہ جب تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا یا پروسیڈنگ کے بارے میں جب مکمل معلومات دستیاب ہوں گی تو ہم صحیح کہہ پائیں گے. لیکن جتنا ہم نے سنا اس میں الیکشن کمیشن اس نقطے پہ بالکل کمزور اخلاقی پوزیشن پہ آ گیا تھا. تو اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے. اور دوسری بات مجھے حیرت تو اس جماعت پہ ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کی مقبولیت عوام کی جڑوں میں اب بھی ہے اور ان کو کمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے لیڈر کے باہر آنے کی بھی ان کو کوئی حاجت نہیں، اور وہ الیکشن میں جھاڑو پھیر دیں گے. تو انہی کا بندہ عمیر خان نیازی صاحب، جن کو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے، جب وہ سپریم کورٹ جا رہے تھے تو اس وقت یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے، یا جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہے، ان لوگوں نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اگر وہ اپنی مرضی یا منمانی سے گئے تھے تو ان سے انہوں نے لاتعلقی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس پارٹی کو تو بالکل اس معاملے میں کوئی ہرڈل پیدا کرنے کا کوئی اقدام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایاز صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جس طرح چکوال میں وہ جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک جو غیر متعلقہ محکمہ ہے، عمیر نیازی اس کا پٹیشنر تھا، جو ایاز صاحب جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، ایاز صاحب جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں کہ چکوال میں ایک صاحب جس کو آر او یا ڈی آر او بنایا ہے وہ غیر متعلقہ ہے، اسی طرح وہ جماعت جن کو کنسرن تھے کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی میں جو ہے وہ سیاسی وابستگیوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو وہ بتاتے کہ یہ 1,500 جو بندہ تعینات ہوا ہے یہ سارا کا سارا تو بددیانت نہیں ہو سکتا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سیاسی دباؤ کے نتیجے میں تو وہ تعینات نہیں ہو سکتے. اور اس بات میں وزن اس لیے ہے یہ ایاز صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آج سجیل ساتھی صاحب نے، مجھے تو حیرت ہے کہ اتنے بڑے فورم پہ انہوں نے کس طرح کہہ دیا کہ پی ڈی ایم حکومت کے جانے کے بعد تمام ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور ضلعی انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ریشفل کیا گیا ہے. یہ اسلام آباد جہاں پہ وہ بات کر رہے تھے، یہاں پہ عرفان نواز میمن صاحب یہاں کے ڈی سی ہے اسلام آباد کے، وہ تو پی ڈی ایم کے لگائے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں کے پی کے مختلف اضلاع میں. تو الیکشن کمیشن کو اپنے اس رویے کو درست کرنا ہوگا اور یہ جو سیاسی جماعتوں کے کنسرنز ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فیصلہ بھی سنا دوں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو مزید کارروائی کرنے سے روک دے اس کیس پر، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو حکم صادر کر دیا گیا ہے کہ آپ انتخابی شیڈیول بھی جاری کریں آج ہی کے روز. لیکن ایاز صاحب سوال میں نے اٹھایا تھا کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ دانستہ طور پر انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی کیونکہ پارٹی میں کنفیوژن ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آج انتخابی شیڈیول آ جاتا ہے یہ بہت بڑا مثبت قدم ہوگا. ریزرویشنز اوور دا ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، وہ اپنی جگہ وہ ہے، لیکن آج شیڈیول آ جاتا ہے کیونکہ یہ شکوک و شبہات ہے کہ کیوں نہیں آ رہا. تو اگر آج آ جاتا ہے اور پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک آگے کی طرف قدم ہوگا، اور پھر ہم کہہ سکیں گے تھوڑی زیادہ وثوق سے کہ جو الیکشن پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں، جو الیکشن پروسیس سے ڈر رہے ہیں، ان کی امیدیں جو ہیں اور کم ہو گئی ہیں کیونکہ ہم تھوڑا آگے کی طرف بڑھ گئے ہیں، بشرطے کہ آج شیڈیول آ جائے. لیکن حکم تو دے دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اب دیکھنا یہ شیڈیول کب آتا ہے. شیڈیول آج آ جاتا ہے سلمان صاحب، اس کے بعد آپ کو انتخابی ماحول طاری ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ 100% شیڈیول آئے گا. اچھا، فیصلہ معطل ہو چکا ہے، معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. آپ ایک سوال بار بار کر رہی ہیں کہ اس سارے کرائسس کا ذمہ دار کون ہے. یہ جو لیٹسٹ کرائسس ہے اس انتخابی عمل پہ تو اثر انداز وہ صاحب ہوئے نا جو لے کے گئے پٹیشن، وہ پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے. میں نے اس لیے کہا کہ وہ مدعی بھی نیازی ہیں اور وکیل صاحب بھی ہمارے عزیز ہیں ابو ذر نیازی صاحب، تو وہ کسی کے کہنے پہ ہی گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کے تحفظات ظاہر کیے ہیں ان تحفظات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ ہم پر تو پابندی ہے
सब पर पाबंदी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदी है कि आपने इलेक्शन के हवाले से कन्फ्यूजन तारी नहीं करनी। अब बात की गई यहाँ पर इंतज़ामी मशीनरी की, देखें इंतज़ामी मशीनरी हर दौर में इस्तेमाल होती है, और वो जो कहा जाता है ना कि जब एक पार्टी पे तबकी होती है दूसरी पे तबकी होती है, इसी तरह का 2018 का माहौल भी था। और जो सियासी कुव्वतें होती हैं ना, वो इस तरह के मामलात पे उलझाव का शिकार होने की बजाय इलेक्शन लड़ती हैं। 2018 की मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, एक क्या कुछ नहीं था हुआ नून लीग के खिलाफ, तो फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा ना, सारी रुकावटों के बावजूद वो इलेक्शन पंजाब के अंदर से जीते। तो मैं समझता हूँ कि ये इस मौके पे ये काम जो किया गया है ये प्लान्ड है। अच्छा। और असरअंदाज होने की कोशिश की गई। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमाई दी है कौम को भी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। और बात यह कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अब ज़रा चाहिए कि वो संजीदगी इख्तियार करें इलेक्शन के हवाले से। मैं एक सवाल उठाता हूँ कि जी हम तो बैठ के सारे ये कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन मुल्क के बेहतरीन मफाद में है, जमहूरियत और जमहूरी तसलसल के लिए ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने प्रोग्राम लेकर ज़रा लोगों के पास जाएँ, उनको जाके बताएं कि जी हम इलेक्शन में आ रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। तो बात यह कि एक बात आपने, और आपको याद है मैं मुसलसल एक बात कह रहा था कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पे, आपको याद है मैं मुसलसल एक बात कह रहा था कि कुछ फोर्सेस असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है इसलिए कि उन्हें इंतखाबात में से कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल विल के साथ इंतखाबी अमल में आती है, किसी को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई ये समझता है कि कोई इंतखाबी पोलिंग पे या इंतखाबी ज़ादाना अमल पे असरअंदाज हो पाएगा, तो आज की सूरत हाल के बाद और ज़्यादा अदारे भी अलर्ट हैं। और बात ये कि पाकिस्तान की मीडिया भी मौजूद है, बड़ा मौसर मीडिया है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी है, पाकिस्तान के वकला भी है, सब कुछ देख रहे हैं। और फिर आलमी मुबस्सरीन भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे। बात ये कि किसी मुतवक्को हार को क्राइसिस में बदलने की बजाय आपने कहा सब देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा 12 बजने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। तो सेक्रेटरी साहब आप आज जो इंतखाबी शेड्यूल लेकर आए और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन की राह में जो हाल रुकावट थी उसे दूर कर दिया। तो डॉक्टर साहब, इंतखाबी शेड्यूल इंतखाबी माहौल तारी होने में रुकावट क्यों समझा जा रहा है? देखिए, इंतखाबी शेड्यूल इसलिए अहम होता है कि उससे आपको ये पता, एक तो ये है कि ये बात यकीनी हो जाती है कि इलेक्शन होगा। ये जो इबहाम है वो बड़ी हद तक कम हो जाता है कि कम से कम हम समझते हैं कि एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तो इसलिए इलेक्शन शेड्यूल जो है वो ज़रूरी होता है। और इलेक्शन शेड्यूल अगर डिले होगा तो उससे फिर कन्फ्यूजन पैदा होता है। इलेक्शन शेड्यूल तो पहले भी दिया जा सकता था, ये ज़रूरी थोड़ी है कि 52 दिन या 54 दिन जो भी वो कहते हैं, 54 दिन पहले, हाँ 54 दिन पहले ही दिया जाए। आप पहले दे सकते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल ये है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फलां डेट से होगी, बड़ा ख़त्म बात। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो जो है मालूम नहीं किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है कि ये भी चीज़ों को आखिरी वक्त तक रखता है ताकि कन्फ्यूजन रहे, सस्पेंस रहे, लोग भागे दौड़ें। पाकिस्तान के माहौल में सबसे पहले आपको सस्पेंस को ख़त्म करना है कि गैर यकीनी जो कैफियत है उसको ख़त्म करना है। और वो उसी वक्त होगा जब डिसाइसिव फैसले लेंगे, और वो उसी वक्त होगा जब आप कंसल्टेशन के बुनियाद पे चलेंगे। यानी आप जो बड़े प्लेयर हैं, देखिए इस वक्त बड़े प्लेयर जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनकी कंसल्टेशन से उनके कंसर्न्स को अकोमोडेट करना। ये क्राइसिस इसीलिए था कि एक पार्टी को चाहे आप गलत कहें सही कहें, उनको कुछ कंसर्न्स थे, उन्होंने वो कंसर्न एक्सप्रेस किए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में एक फैसला आ गया जिसको अब सेट असाइड कर दिया गया है। तो अब ये है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उन कंसर्न्स को अकोमोडेट करें और उसके बाद जहाँ तक मुमकिन हो सके इन पार्टियों से मशवरे करने के बाद इलेक्शन प्रोसेस को चलाए। क्योंकि असल जो चैलेंज होता है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी होता है और इलेक्शन कमीशन के लिए भी होता है, वो होती है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है। वो किस तरीके से आप कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैंपेन का, पोस्टर्स लगाने का, जलसे करने का, कॉर्नर मीटिंग्स करने का, ये सारा का सारा अमल मॉनिटर किया जाता है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की तरफ से कि किस हद तक ये सारा प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। तो इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि किस तरीके से आप अपने इस प्रोसेस को चलाएंगे कि देखने वालों को ये महसूस हो कि वाकई ये इलेक्शन कमीशन जो है प्रोसेस इंडिपेंडेंटली करवा रहा है, किसी ख़ास अंदाज में या किसी ख़ास डायरेक्शन में इलेक्शन को ले जाने की ख्वाहिश नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन ये ना सिर्फ ये जो है शेड्यूल का अनाउंसमेंट अहम होती है,
بلکہ اس شیڈول کو آپریٹ کرنا ہے. مثلا پیپرز فائل ہوں گے, اس پہ آبجیکشنز ہوں گی, ان آبجیکشنز کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ بڑا اہم قسم کے معاملات ہیں. اگر ان کو آپ صحیح ہینڈل نہیں کر سکے تو پھر جو کنفیوژن کرائسس آپ کے پالیٹکس کا ہے وہ ہوگا. اور دوسرے ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے, جب کیمپین شروع ہو جاتی ہے نا تو ایک پولیٹیکل مومنٹم ہوتا ہے, لوگ جلسے کر رہے ہوتے ہیں, میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹیولی بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, ایک موبلائزیشن ہوتی ہے. اس وقت کوئی ایسا غلط قسم کا قدم اٹھ جائے تو موبلائزیشن کے اندر مسائل زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی موبلائزیشن نہیں ہے, موبلائزیشن ایک بار ہو گئی تو اس وقت فیصلوں میں الیکشن کمیشن کو, ہماری اتھارٹیز کو کیئرفل ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد بھی بہت سے اہم مراحل ہوں گے جو طے کرنے ہوں گے. صافی صاحب, سپریم کورٹ نے ایک بار پھر بحرانی کیفیت سے نکالا ہے امتحان اب الیکشن کمیشن کے, آج شیڈیول آ جائے گا سامنے پھر؟ اصولاً تو عدالتی احکامات اور وہ بھی واضح احکامات اور سختی کے ساتھ, تاکید کے ساتھ احکامات کے بعد تو الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی شیڈول مزید مؤخر کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے. لیکن اس ملک میں تو انہونیاں ہوتی رہتی ہے. امید تو یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے, دوسرے آئینی ادارے کا لحاظ رکھتے ہوئے آج ہی الیکشن شیڈول جاری کر دے گا. اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ٹریننگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو ہو جائے گی. بیچ میں 1 ہفتے کی ٹریننگ کی شرط رکھی گئی تھی, اور یہ سارے جو ہے یہ ایسے افسران ہیں, ضلعی انتظامیہ کے ایسے لوگ ہیں جو تربیت یافتہ ہی ہیں اور ان کو قانون اور آئین کا بیشتر لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے ان کو اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تو الیکشن کمیشن کے جو ابھی حالیہ دنوں میں ان کی طرف سے جو کچھ اقدامات ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ابہام رہے گا. اور جب یہ شیڈول اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں جو ہے مزید بڑھ جائیں گی, اور انہوں نے جو ابھی تک عدم اعتماد بعض حلقوں کی طرف سے ان پہ ہو رہا ہے, تو اس اعتماد کی بحالی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی, اور ان کی ٹیم کو اس حوالے سے زیادہ کام کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب انتخابی مہم شروع ہوگی تو اس میں بھی بہت زیادہ اہم کردار الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی فورسز کا ہوگا. غالباً آپ بعد میں اس پہ بات کریں گے تو اس پہ اس وقت جو ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا. لیکن اس فیصلے کے بعد کم از کم پنجاب اور سندھ کے حد تک یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں, اگر کسی غیبی قوت کے ذریعے اس عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ تو ایک الگ بات ہوگی. لیکن جو کنسرن شو کیے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت بھاگ رہی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آج کے دن بھی یہ تمام سیاسی جماعتیں باقاعدہ فریق بن کے سپریم کورٹ جانے کے لیے وہ پہنچی ہے. حتیٰ کہ باہپ پارٹی کے خالد مکسی جیسے لوگ وہ بھی اس کیس میں مدعی بننے کے لیے تیار تھے, اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں سن رہا تھا, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے, شام کی بات ہے, اور سپریم کورٹ بھی مسلم لیگ نون جانا چاہ رہی تھی. لیکن وہ تو اچھا ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور الیکشن کمیشن کو 8 فروری ہی کو انتخابات منعقد کرنے کا کہہ دیا ہے. لیکن اس فیصلے کا جو زیادہ فائدہ ہوگا وہ سندھ اور پنجاب کو ہوگا. اور اگر الیکشن 8 فروری کو ہوتے بھی ہے, اور کے پی اور بلوچستان کے جو مسائل ہے وہ الیکشن قانونی اور آئینی کے ساتھ ساتھ وہاں کی سیکیورٹی کے معاملات پر ہمیں بہت بات کرنی ہے. زیادہ آپ نے کہا کہ گمبھیر تمام ہوتے سیاسی جا رہے ہیں, جماعتوں نے آج فریق بننے کی کوشش کی اور سب متفق تھے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان بالکل الگ بات کر رہے ہیں اور وہ دہشت گردی کو جواز بنا رہے ہیں, دہشت گردی کے واقعات کو. تو ہم اسی پر بات کریں گے. دہشت گردی کا بڑھتا رجحان کیا الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर हमने बात करनी है। DI खान में जो वाक़या पेश आया उसके बाद हमने मौलाना फजल रहमान की एक स्टेटमेंट भी सुनी। उनका कहना था कि रोज़ शहादतें मौसूल हो रही हैं, क्या इन हालात में भी इलेक्शन हो सकते हैं? या सब दहशत गर्दी और अमन व अमान के मसाइल क्या इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं? ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत तशवीशनाक है। लेकिन जंग अज़ीम दोम जब जारी थी तो अमेरिका में सदारती इंतखाब हुए थे, उनको नहीं रोका गया था। और जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बरतानिया में जनरल इलेक्शन हुए थे। और जो वहाँ का विक्टर था, जो सबसे बड़ा वो समझा जाता था, कमांडर विंस्टन चर्चिल, उसको शिकस्त का सामना हुआ। और दौरान जंग ही, अभी तक जंग ख़त्म नहीं हुई थी, बरतानिया का वज़ीर आज़म कोई और हो गया। तो अगर वहाँ पे ऐसा हो सकता है इतने बड़े वाक़यात में, गो यहाँ पे जो है वो सूरत हाल तशवीशनाक है, कंसर्न्स रहेंगी, लेकिन उनको इलेक्शन उसका जवाज़ नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हो जाए फिर हम पहली बुरान में हैं तो और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और हम उसको तूल देते जाएंगे। और जो दहशत गर्दी का भी मसला है उसका भी तकाजा है कि मुल्क में एक जमहूरी और मजबूत हुकूमत हो, और ये जो एडहॉकिज़म जो इस वक्त मुल्क में चल रही है वो ना हो, ताकि उसका भी सदबाब दहशत गर्दी का भी प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है सलमान साहब, आपकी नज़र में मौलाना का दहशत गर्दी के वाक़यात को जवाज़ बनाना दुरुस्त है? देखिए, मौलाना साहब का फैसला कोई पाकिस्तान पे मुसल्लत नहीं होगा। ये इलेक्शन जो जमहूरी अमल होता है, ये एक मुसलसल अमल होता है। मौलाना साहब का तो मसला ये है कि उनके गवर्नर जो पख्तूनख्वा के उनके समधी हैं, वो तो वहाँ पर एक तरह से हुकूमत का हिस्सा है। और ये बात दुरुस्त की गई है, अभी जंग अज़ीम की वो मिसाल दे रहे थे, इराक ईरान जंग के दौरान भी ईरान के अंदर इलेक्शन हुए थे, और दुनिया के और 10 मिसालें दी जा सकती हैं। और बात ये कि दहशत गर्दी के तखरीब कारी के सद्देबाब के लिए पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत ज़रूरी है। देखिए, बड़े फैसले मजबूत हुकूमतें करती हैं, नुमाइंदा हुकूमतें करती हैं, और फिर उन फैसलों पे अमल दरामद रियासती इदारे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी दहशत गर्दी के रुझानात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत ज़रूरी है। और देखें, जब हम सिक्योरिटी इदारे हमारे लड़ रहे हैं ना, कुर्बानियों की तारीख रकम कर रहे हैं, तो वो जो मजबूत हुकूमत होगी उसको उन फैसलों के साथ खुद सिक्योरिटी इदारों के पीछे खड़े होना पड़ेगा। देखिए, जो कुछ हो रहा है मगरबी बॉर्डर पर, साफ़ी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने कभी आज तक पसपाई इख्तियार नहीं की कि कुर्बानियों की तारीख रकम करने के बावजूद वो पाक सर ज़मीन को दहशत गर्दी से, तकरीबकारी से, शिद्दत पसंदी से खात्मे के लिए अपना रोल अदा करते नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा आज की सूरत हाल के अंदर जहाँ पर इंतखाबात नागुज़ीर है, वहाँ पर मजबूत हुकूमतों का क़याम इसलिए ज़रूरी है ताकि वो दहशत गर्दी के सद्देबाब के हवाले से कोई बड़े फैसले कर सकें। ठीक है, इसी मामले पर डॉक्टर साहब से भी जानूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, दहशत गर्दी के वाक़यात और इलेक्शन का इनेकाद। देखिए, मौलाना या कुछ और लोगों ने कंसर्न तो एक्सप्रेस किए हैं। उनका ये कंसर्न है, उसमें ये है कि आप जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो, सिक्योरिटी के जो है ना इक़दामात बढ़ा दें, और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हैं, अलर्ट हैं, वो ज़िम्मेदारी सर अंजाम दें। उनसे कहा जाए कि इस ज़माने में ज़्यादा वो ख्याल रखें। आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी सिचुएशन अगरचे इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन थी, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर 13 का भी मैं बात करता हूँ, 2018 में बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, और एक वाक़या KP में भी हुआ था। अगर हम 2013 में जाएं, और उस वक्त तो सूरत हाल बहुत ही ख़राब थी, यानी 13 के अंदर जो 13 के हमारे इलेक्शन हुए थे, तालिबान ने 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ का बाकायदा नाम लिया था कि हम इनकी लीडरशिप को टारगेट करेंगे, और इन तीनों पार्टियों की जो टॉप लीडर्स थी वर्चुअली अंडरग्राउंड चली गई थी, यानी वो कैंपेन में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए, दूसरे लोग नज़र आए। और उस ज़माने में ये हाल था कि बहुत से लोग डरते थे, KP के अंदर डरते थे कि कैंडिडेट उनके महल्ले में कैंपेन के लिए ना आए। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि कुछ भी हो जाए, हर हालत में इलेक्शन का होना ज़रूरी है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस हद तक भी मुमकिन हो ये इलेक्शन ऐसे हों जिस पे एतराज़ात कम से कम हो। हम ये नहीं कह रहे ख़त्म हो, कम से कम हो, और उसमें ज़िम्मेदारी
الیکشن کمیشن کی بھی ہے، ٹھیک ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے اور پورے معاشرے کی بھی، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صافی صاحب، جیسا کہ بتایا گیا کہ 2018 اور 2013 میں بھی سچویشن اتنی آئیڈیل نہیں تھی، تو مولانا کو اب کے حالات کیوں اتنے برے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، مولانا صاحب کا ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور حالات تو وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈی آئی خان میں جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، آج جس طریقے سے ٹانک میں جو واقعات سامنے آئے، باڑہ، تیرا، اور مسلسل 24 گھنٹوں میں 6-7 جو دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی تنظیمیں جو ہے اس وقت پاکستان کی سلامتی پہ حملہ آور ہے، کبھی جہاد پاکستان کے نام سے، کبھی انصار جہاد کے نام سے عجیب عجیب نام رکھ رہے ہیں، اور خودکشوں کے جتے آ کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ الرٹ بھی ہے، وہ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ایسے میں اس وقت جو باقی ملک میں تو سیاسی جماعتیں واویلا کر رہی ہے کہ ان کو سیاسی ماحول یا ہموار سیاسی میدان فراہم نہیں کیا جا رہا، لیکن خیبر پختونخوا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں وہاں کے عوام اور ووٹر کے لیے ہموار سیاسی میدان نہیں ہے، وہ گھروں سے نہیں نکل پاتے۔ آپ سنگینی کو اس وقت وہاں پہ اگر جا کے گراؤنڈ پہ دیکھیں گی مریم، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر تیز رفتاری اور برق رفتاری سے پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے، اور کس بلک کے انداز میں، کس بڑی تعداد میں دہشت گرد پاکستان روز آ کے حملے کرتے ہیں اور واپس افغانستان چلے جاتے ہیں۔ اس وقت صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی، نیٹو موجود تھا افغانستان میں، اور اتنی زیادہ ان کو آزادی نہیں تھی، اور اس وقت ہمارے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے، ایران میں بھی آج حملہ ہوا ہے، باریا ایرانی سیکیورٹی فورسز وہاں پہ اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ اس سچویشن کے سدباب کے لیے بھی ایک مضبوط حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکشن میں لازمی جائیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔